سورہ اخلاص کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو لوگ بارہا کرتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے، میرے بھائی بہنوں کے بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو سورت یاد ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور اس سے ہر کوئی بندہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کا وظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کتنی دفعہ کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور کب پڑھنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں وہ طاقت اور وہ فضیلت رکھی ہے کہ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اور آپ سن بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ جو شخص جس مقصد کو لے کر بھی اس وظیفے کو، سورہ اخلاص کو پڑھے اور سورہ اخلاص کا وظیفہ کرے، عمل کرے، انشاءاللہ اس مقصد میں 100% کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو ہم اچھی طریقے سے، اس کی طریقے سے کریں گے تو ہر چیز کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ، یہ طریقہ میں پورا آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بندے رہیں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کی ضرورت کے مطابق ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جہاں جس فیملی میں محبت اور پیار ہوتا ہے وہاں ہر چیز کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اور آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ، اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے ہم سورہ اخلاص کا وظیفہ عمل، اس کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے، فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے صبح میں، تو آپ صبح میں اٹھنے کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر صبح میں ٹائم نہیں ہے تو آپ دوپہر میں کر سکتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد۔ اگر دوپہر میں بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کر سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو پورا دن میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے، صحیح طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، بالکل خاموشی کے ساتھ کسی بھی جگہ، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں یا اپنی چارپائی پر بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں، جہاں بھی آپ کو سکون حاصل ہو آپ بیٹھ جائیے۔ آپ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے مطلب کاؤنٹنگ کے لیے تسبیح لے لے، اور تسبیح موجود نہیں ہے تو آپ انگلیوں پر، ہاتھ کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹنگ، گنتی کر سکتے ہیں، یا اور کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، گنتی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، درود پاک جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو، ویسے بہتر درود پاک وہ ہے جو ہر نماز میں ہم اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی ہے اور یہ سب سے بہتر ہے وظیفے کے لیے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی اور بھی درود پاک، بہت بے شمار درود پاک ہیں، جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود پاک 11 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص ایک مرتبہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ آپ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو یہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص 41 بار 41 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ درود پاک جو آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھی ہے تو درود ابراہیمی اب آپ بعد میں بھی پڑھ لیں۔ اگر اور کوئی سی بھی درود پاک آپ نے پڑھی ہے پہلے تو وہی درود پاک اب آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب یاد رکھیں اس کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں، یعنی اگر آپ مصلی پر ہیں تو سجدے میں چلے جائیں، جیسے سجدہ کرتے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ 11 مرتبہ نام پکارنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ربنا پکارنا ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ یہ 11 مرتبہ یا ربنا پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ سجدے میں رہ کر دعا مانگ سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ سے جھکا نہیں جا رہا ہے اور آپ کہیں اور پہ بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا کر اور نیت کر کے کہ میں سجدے مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں بیٹھی ہوں۔ اب 11 مرتبہ یہ یا ربنا پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ یا عمل کیا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا، آپ کے ہر مقصد کو پورا کر دے گا، آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سوال کریں گے، اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اس کا کمال اپنی آنکھوں سے آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ روز بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو کم سے کم 3 دن تو کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو اثر دکھائی دے جائے گا۔ کسی بھی دعا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو ایک مقصد کے لیے یہ 3 دن کرنا ہے، اور جب اس میں اثر دکھائی نہیں